بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فرسٹ ایڈ باکس سٹور میں پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ اور اپنی بینڈیج کرو، عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، اور جوزف جیسے اس حکم کا منتظر ہی تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا سٹور کی طرف بڑھتا گیا۔ عمران نے ایک نظر بے ہوش پڑے ہوئے جوانہ کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانہ میں بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی کے نسبت بہت جلد ہوش میں آ جائے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اطمینان سے دانش منزل پہنچایا جا سکے اور پھر وہاں جا کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت عمران کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی عمران تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے بے ہوشی والا انجیکشن تیار کر کے لا سکے۔ اس نے پھرتی سے الماری کھولی اور پھر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انجیکشن تیار کر کے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو بری طرح چونک پڑا کیونکہ جوانہ غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لپکا مگر جوانہ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسے شاید عمران کی توقع سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور پھر ظاہر ہے اپنی حالت کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جوزف، جوزف! عمران نے جوزف کو آواز دی۔ یس باس، جوزف نے چند لمحوں میں کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا بھائی بند تو بھاگ گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بھائی بند کیوں ہونے لگا؟ وہ شمولی قبیلے کا ہے اور میرے قبیلے کا دشمن ہے، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ تم فوراً یہاں سے رانا ہاؤس شفٹ ہو جاؤ، میں بھی وہیں آ جاؤں گا، اور جب تک اس حبشی کا پتہ نہ چلے فلیٹ بند رہے گا۔ میں ذرا اس ہاتھی حبشی کی تلاش کا حکم ٹائیگر کو دے دوں، عمران نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ عمران نے احکامات دے کر اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ فون پر ٹائیگر کو اس حبشی کی تلاش کا حکم دے سکے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی اس حبشی کا پتہ چل جائے گا کیونکہ اس جیسا آدمی کسی کی نظروں سے نہ چھپ سکتا تھا۔ اس نے سیکرٹ سروس کو فی الحال استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ راشیل نے پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچتے ہی سب سے پہلے یہاں کے 4 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کروا لیا اور پھر کمرے میں اپنا سامان رکھنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے غسل کیا۔ 2 جام شراب کے پینے کے بعد وہ بالکل تازہ دم ہو گیا۔ اس نے لباس بدلا اور اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں موجود کیمرہ نکال کر بغل میں لٹکا لیا۔ بیگ کے ایک خفیہ خانے سے اس نے مخصوص قسم کا کارڈ نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ یہ کارڈ ایکریمیا کے سب سے بڑے اخبار ناراک ٹائمز کا جاری کردہ خصوصی کارڈ تھا۔ یہ کارڈ اسپیشل قسم کے رپورٹروں کو جاری کیا جاتا تھا جو انتہائی اہم شخصیات کے انٹرویو لیتے تھے۔ راشیل کمرہ بند کر کے لفٹ کے ذریعے ہال میں آیا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل کے باہر پہنچ گیا۔ جلد ہی ایک خالی ٹیکسی اس کے قریب آ رکی اور راشیل ٹیکسی ڈرائیور کو کنگ روڈ کا کہہ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راشیل ارد گرد کے ماحول کا دلچسپی سے جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ ہم کنگ روڈ پہنچ گئے ہیں جناب، ڈرائیور نے تھوڑی دیر بعد پیچھے بیٹھے ہوئے راشیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، کسی کیفے کے سامنے ٹیکسی روک دو، راشیل نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی ایک طرف موڑ دی اور پھر اس نے کیفے کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ راشیل نے نیچے اتر کر اسے کرایہ دیا اور ٹیکسی کے آگے چلے جانے کے بعد اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نظر کیفے کے بالمقابل بنے ہوئے 2 منزلہ فلیٹس پر جم گئی اور چند لمحوں کی کوشش کے بعد اسے ایک فلیٹ پر لگا ہوا 200 نمبر بھی نظر آ گیا۔ راشیل بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا تھا۔ وہ سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے سیڑھیوں پر ایک گرانڈیل حبشی نیچے اترتا نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے تو راشیل چونک پڑا کیونکہ پہلی نظر میں وہ یہی سمجھا کہ نیچے آنے والا جوانہ ہے،
مگر پھر غور سے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ جوانا تو نہیں ہے مگر ہے اسی قبیل کا آدمی۔ راشیل اسے دیکھتا رہا۔ اس حبشی نے ایک ٹیکسی روکی اور پھر اس میں سوار ہو کر وہ آگے بڑھ گیا۔ راشیل اس کے جانے کے بعد آگے بڑھا اور سڑک کراس کر کے فلیٹ کے سامنے پہنچ گیا، اور پھر وہ وہیں کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فلیٹ کے اوپر جائے یا وہیں کھڑا رہ کر اوپر سے آنے والوں کا جائزہ لے کہ چند لمحوں بعد اس نے ایک نوجوان کو سیڑھیاں اترتے دیکھا، اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی لہرا اٹھی۔ آنے والا یقیناً علی عمران تھا، کیونکہ اس کی شکل اس کی جیب میں رکھی تصویر کے عین مطابق تھی۔ علی عمران نیچے اتر کر سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی عمران کار کے قریب پہنچا ہی تھا کہ راشیل نے اسے آواز دی۔ جناب میری ایک بات سنیے، راشیل نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ فرمائیے۔ عمران نے مڑ کر راشیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رک گیا تھا۔ میں ایکریمیا سے آیا ہوں، ناراک ٹائمز کا مستقل نمائندہ ہوں۔ راشیل نے اس کے قریب پہنچ کر اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اسپیشل کارڈ بھی عمران کو دکھا دیا۔ بڑے غلط سے اخبار کے نمائندے ہیں آپ، جنہیں نام رکھنا ہی نہیں آتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ راشیل نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا کہ ناراک ٹائمز کے بجائے ناک ٹائمز اخبار کا نام رکھ دیا جاتا تو زیادہ اچھا لگتا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا، اور راشیل اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہنس رہے ہیں جبکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ناک ہی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ناک کٹ جاتی ہے، اور ہماری ساری زندگی اسی ناک کو کٹنے سے بچانے کی جدوجہد میں گزر جاتی ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو واقعی نام یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال میں اخبار کے بورڈ کو آپ کی تجویز ضرور لکھ کر بھیجوں گا۔ فی الحال میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے، مہربانی ہوگی۔ راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معاف کیجئے، میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔ اگر 10-5 روپے میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ عمران نے بے اختیار اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے ایسے تاثرات ابھر آئے تھے جیسے وہ اپنی غربت پر بے حد شرمندہ ہو۔ ارے نہیں، مجھے رقم نہیں چاہیے۔ میں نے ایلم روڈ جانا ہے، مگر یہاں کوئی ایلم روڈ کو جانتا ہی نہیں۔ کئی ٹیکسی ڈرائیوروں سے بات کر چکا ہوں، مگر وہ اس روڈ کو جانتے ہی نہیں۔ راشیل نے جان بوجھ کر ایک غلط نام لیتے ہوئے کہا۔ ایلم روڈ؟ مگر اس نام کی کوئی روڈ کم از کم اس شہر میں تو نہیں۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے تو یہی بتایا گیا ہے، اور میرا وہاں پہنچنا بھی ضروری ہے، راشیل نے الجھے ہوئے لہجے میں بتایا۔ ہو سکتا ہے کسی مضافاتی کالونی میں اس نام کی روڈ قائم کی گئی ہو۔ آپ کو پوسٹ آفس سے اس کے متعلق صحیح معلومات مل سکتی ہیں۔ اگر آپ کہیں تو پوسٹ آفس تک میں آپ کو ڈراپ کر دوں، عمران نے کہا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے صحیح جگہ بتائی، وہاں سے صحیح معلومات مل سکیں گی، راشیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے اسے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر راشیل کے وہاں بیٹھتے ہی وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرا نام مارٹن ہے، اور آپ؟ راشیل نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرے ماں باپ نے میرا نام عمران رکھا ہوا ہے، اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ نام بدل دیں اور کوئی اچھا سا نام رکھیں، جیسے اللہ بخش، اللہ وسایا وغیرہ، مگر وہ مانتے ہی نہیں، عمران نے جھینپتے ہوئے کہا جیسے وہ اپنے نام پر شرمندہ ہو۔ اوہ، عمران اچھا نام ہے، راشیل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کیمرے کا کیس کھولنا شروع کر دیا۔ چلو شکر ہے آپ کو پسند آ گیا، ویسے آپ کا نام مجھے پسند نہیں آیا، بھلا مارٹن بھی کوئی نام ہے؟ یعنی ایسی مار جس سے ٹن کی آواز نکلے۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ بے حد دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب، راشیل نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیمرہ باہر نکال کر اس سے یوں چھیڑ خانی شروع کر دی جیسے وہ اسے چیک کر رہا ہو۔ عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لیے یہ سڑک منتخب کی تھی تاکہ راشیل کو جلد از جلد پوسٹ آفس تک ڈراپ کیا جا سکے۔ سنسان سڑک پر پہنچتے ہی اچانک راشیل چیخا، پلیز گاڑی روکیے، گاڑی روکیے۔ راشیل کے لہجے میں ایسی بوکھلاہٹ تھی کہ عمران نے بھی اچانک پوری قوت سے بریک لگا دیے، اور گاڑی کے ٹائروں نے ایک طویل چیخ مار کر سڑک کو پکڑ لیا۔ عمران صاحب، راشیل نے گاڑی رکتے ہی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے میں سے سرخ رنگ کی ایک لہر نکلی
اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا تمام جسم یکدم مفلوج ہوتا چلا گیا ہو۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا، البتہ اس کا ذہن ہوشیار تھا۔ راشیل نے تیزی سے کیمرہ واپس باکس میں ڈالا اور باکس اس نے وہیں سیٹ پر رہنے دیا، اور کار سے نیچے اتر کر دوسری طرف آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران کو گھسیٹ کر باہر کھینچ لیا۔ عمران یوں سڑک پر آ گرا جیسے وہ گوشت پوست کا ایک بے جان سا لوتھڑا ہو۔ راشیل اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کار کے آگے لے گیا اور پھر اس نے اسے سڑک کے عین درمیان میں لٹا دیا۔ تمہارے جیسے دلچسپ آدمی کو ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا، بہرحال مجبوری ہے، راشیل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس کار کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر کار کو ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران اور کار کے درمیان کافی فاصلہ پیدا کر دے تاکہ خاصی سپیڈ سے کار دوڑاتا ہوا سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل سکے۔ کافی پیچھے آنے کے بعد اس نے ریورس گیئر کے بجائے پہلا گیئر بدلا اور پھر ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کار اچھل کر آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک پر مفلوج پڑے عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ البرٹ نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 کے سامنے روکا اور پھر دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ اٹھائے بڑے اطمینان سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے جب وہ اپنے ہوٹل سے نکلا تھا تو اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا، اس لیے اسے کنگ روڈ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اور پھر کنگ روڈ پر پہنچتے ہی اس کی نظریں 200 نمبر فلیٹ پر پڑ گئی تھی اور اس نے کار روک دی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کال بیل دبا دی، اندر گھنٹی بجنے کی تیز آواز اسے سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد اسے دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ یکدم کھل گیا۔ ایک شخص اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ مسٹر علی عمران سے ملنا ہے؟ البرٹ نے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ موجود نہیں ہیں، اس شخص نے اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر البرٹ نے اچانک اسے دھکا دیا اور پھر اسے دھکیلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور چمک رہا تھا۔ مجھے علی عمران سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ البرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال اس شخص کے سینے پر رکھتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا، جناب مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک ہفتے بعد ابھی چند لمحے پہلے واپس یہاں آیا ہوں۔ اس شخص نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم علی عمران کے کیا لگتے ہو؟ البرٹ نے پوچھا۔ میں ان کا باورچی ہوں جناب سلیمان، میرا والد بیمار تھا اس لیے میں چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں تو فلیٹ خالی تھا، صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں۔ سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا، عمران واپس آیا تو اسی فلیٹ میں ہی آئے گا۔ البرٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں جناب آئیں گے تو یہیں، مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئیں گے۔ سلیمان نے جواب دیا، ٹھیک ہے تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ البرٹ نے اس بار نرم لہجے میں کہا اور سلیمان نے اس کے واپس جانے کا سن کر تیزی سے اپنا رخ بدل لیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ البرٹ نے اس کے گھومتے ہی تیزی سے ریوالور کو نال سے پکڑا اور پھر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے سلیمان کے سر پر مار دیا۔ پہلی ضرب ہی اتنی قوت سے لگی تھی کہ سلیمان کے لیے کافی ثابت ہوئی اور سلیمان آٹے کی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ البرٹ نے تیزی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر سب سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کھولا اور اس کے ایک خانے میں رکھی ہوئی ایک پتلی سی پتی نکال کر اس نے اس کمرے کے اندرونی دروازے پر رکھے ہوئے پائیدان کے نیچے رکھ دی۔ پتی کو پائیدان کے نیچے رکھنے سے پہلے اس نے پتی کا ایک کونا بڑی احتیاط سے ذرا سا موڑ دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بم تھا۔ جیسے ہی پائیدان پر زور پڑتا، پتی کا مڑا ہوا حصہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی بم پھٹ پڑتا، اور یہ بم اتنا خوفناک تھا کہ پورا فلیٹ یقیناً تباہ ہو جاتا۔ بم پائیدان کے نیچے رکھنے کے بعد وہ سلیمان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے بیگ میں موجود نائلون کی ایک ڈوری نکال کر سلیمان کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیے۔
اس نے اپنا رومال نکال کر اسے سلیمان کا منہ کھول کر اس میں گولا بنا کر ڈالا اور پھر منہ پر پٹی باندھ دی تاکہ سلیمان ہوش میں آ کر چیخ چلا نہ سکے۔ پھر سلیمان کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈالا اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ اس فلیٹ کا دروازہ پوری طرح بند نہ کیا تاکہ اس کا آٹومیٹک لاک نہ لگ جائے، اور پھر اندر سے کھولے بغیر وہ کھل ہی نہ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ جب بھی عمران واپس فلیٹ میں آئے گا وہ سب سے پہلے سلیمان کو کھولے گا، اور چونکہ سلیمان کو کھولنے میں کچھ وقت لگے گا اس لیے عمران مطمئن ہو جائے گا کہ فلیٹ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے، مگر اس کے بعد جیسے ہی اس کا یا سلیمان کا پیر اندرونی کمرے کے پائیدان پر پڑے گا ایک خوفناک دھماکے سے فلیٹ تباہ ہو جائے گا اور ان دونوں کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، اور اس طرح وہ اطمینان سے ہوٹل میں بیٹھا ہوگا کہ اس کا شکار انجام کو پہنچ جائے گا۔ وہ براہ راست لڑنے اور قتل کرنے کے بجائے شکار کے خاتمے کے لیے ایسے ہی طریقے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس طرح کامیابی بھی یقینی ہو جاتی تھی اور اس کی اپنی شخصیت بھی ہر قسم کے شک اور خطرے سے بچ جاتی تھی۔ فلیٹ سے نکل کر وہ کار میں آ بیٹھا اور پھر اس نے اس کا رخ واپس ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ مادام برتھا نے پاک ایشیا آنے سے پہلے مجرموں کی اس تنظیم سے رابطہ پیدا کیا جسے کراس ورلڈ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا کے معروف مجرموں، جاسوسوں اور اہم شخصیات کا ریکارڈ رکھتی تھی، اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ معقول معاوضے پر ہر شخص کے متعلق تفصیلات مہیا کر دیا کرتی تھی۔ مادام برتھا انتہائی ٹھنڈے دماغ کی مالکہ تھی، وہ بہت سوچ بچار کر کے کام کرنے کی عادی تھی۔ البرٹ نے جب سے نیا کام حاصل کیا تھا وہ اسی سوچ میں غرق تھی کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کسی عام آدمی کے قتل کے لیے $80 لاکھ کبھی بھی خرچ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اس قسم کے آدمی کے لیے ماسٹر کلرز سے رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ بے شمار پیشہ ور قاتل ایسے تھے جو انتہائی کم معاوضے پر ایک عام آدمی کو قتل کر سکتے تھے۔ پھر آخر ماسٹر کلرز کو اتنا گراں قدر معاوضہ کیوں دیا گیا؟ اس سے صاف ظاہر تھا کہ علی عمران کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ کوئی انتہائی اہم شخص ہوگا۔ چنانچہ یہی سوچ کر اس نے کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس عمران کا ریکارڈ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، اور اس طرح اس کے متعلق تفصیلات کا بھی علم ہو جائے گا، اور تفصیلات جاننے کے بعد اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کے شکار کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اسے ماسٹر کلرز کے باقی ممبران کی نفسیات کا بھی اچھی طرح علم تھا کہ حبشی جوانہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھا عمران کے فلیٹ پر جائے گا اور اپنے ہاتھوں اس کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا، اور راشیل عمران کو کسی اکیلی جگہ گھیرنے کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے خاتمے کی کوشش کرے گا، جبکہ البرٹ عمران کے فلیٹ میں بم چھپا دے گا اور پھر بم کے پھٹنے اور عمران کے مرنے کا اطمینان سے انتظار کرے گا۔ لیکن مادام برتھا اس قسم کے کھیل نہیں کھیلتی تھی۔ وہ شکار کی نفسیاتی کمزوریوں کو جانچ کر ایک جامع قسم کا منصوبہ بناتی، ایسا منصوبہ جس کے ناکام ہونے کا 1% بھی امکان نہ ہوتا تھا، اور پھر یہ منصوبے بعض اوقات بظاہر اتنے بچگانہ ہوتے تھے کہ انہیں سن کر ہنسی آتی تھی، مگر ان کا نتیجہ ہمیشہ مادام برتھا کی توقع کے عین مطابق ہوتا تھا۔ مادام برتھا نے ٹیلی فون پر کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کیا تھا، اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی طرف سے آنے والی کال کی منتظر تھی۔ اسی وقت کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام برتھا نے چونک کر رسیور اٹھا لیا۔ مادام برتھا سپیکنگ۔ اس نے رسیور اٹھاتے ہی کہا، مادام تراغ سے آپ کی کال ہے، ہولڈ کیجئے۔ فوراً لائن آپریٹر کی خوشگوار آواز اس کی کانوں میں پڑی اور مادام کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہیلو، ریکارڈ سیکٹری کے WA سپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک باریک سی آواز سنائی دی، یس، میں ناراگ سے مادام برتھا بول رہی ہوں، مجھے ایک شخص کے بارے میں معلومات چاہیے۔ مادام برتھا نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں تفصیلات بتائیے، اگر اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوا تو آپ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اس کا نام علی عمران ہے اور پاک ایشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے، اور مادام نے شاید اس کا پتہ بتانا چاہا تھا۔ بس میں سمجھ گیا، اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا۔
زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ سیکرٹری نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ کوئی اہم شخصیت ہے؟ مادام برتھا نے چونک کر پوچھا۔ آپ اہم کی بات کر رہی ہیں مادام، یہ شخص تو پوری دنیا کے جرائم پیشہ لوگوں میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں تو اسے معصوم موت کا فرشتے کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتی ہیں تو پھر انتہائی سوچ سمجھ کر کیجیے۔ یہ دنیا کا سب سے خطرناک شخص ہے۔ سیکرٹری نے ازراہ ہمدردی اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ اس کا ریکارڈ اسپیشل میسنجر کے ہاتھ روانہ کر دیجئے۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں مل جانا چاہیے، مادام نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اسپیشل میسنجر کے ذریعے، اور وہ بھی 2 گھنٹوں میں؟ مگر مادام، اس پر آپ کا کافی خرچہ آ جائے گا، سیکرٹری نے کہا۔ خرچے کی فکر نہ کرو اور مکمل ریکارڈ جلد از جلد بھجوا دو، مادام نے کہا۔ اوکے مادام، 2 گھنٹوں تک ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، دوسری طرف سے سیکرٹری نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مادام نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے ریکارڈ سیکرٹری نے جس انداز میں عمران کے متعلق بات کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس بار انتہائی مشکل شکار سے واسطہ پڑنے والا ہے، جبکہ باقی ممبران اسے انتہائی آسان شکار سمجھے ہوئے تھے۔ اسے بہرحال اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے جذبات میں آ کر بغیر معلومات کے کوئی منصوبہ نہیں بنا لیا تھا، ورنہ ظاہر ہے منصوبہ کی ناکامی یقینی ہوتی، اور اب اسے علی عمران کے متعلق تفصیلات کا انتظار تھا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے دوسری صبح کی فلائٹ سے پاکیشیا جانے کے لیے بکنگ کروا لی۔ اسے یقین تھا کہ وہ رات کو سوچ سمجھ کر عمران کو قتل کرنے کا کوئی یقینی منصوبہ تیار کر لے گی، اور پھر 2 گھنٹوں تک شدید انتظار کے بعد ایک آدمی نے مادام برتھا کو لا کر ایک لفافہ دیا، اور اس کے ساتھ ایک بل بھی تھا جس پر بہت بڑی رقم بطور معاوضہ خرچہ کے درج تھی۔ مادام برتھا نے اس رقم کا چیک لکھ کر میسنجر کے حوالے کیا اور اس سے لفافہ حاصل کر لیا۔ یہ ایک بڑے سائز کا لفافہ تھا۔ مادام نے لفافہ کھولا تو اس میں سے عمران کا ایک فوٹو نکل آیا۔ اس فوٹو میں وہ کسی سے لڑنے میں مصروف تھا، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی بھیڑائی کے فن میں انتہا درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ لفافے میں فوٹو کے علاوہ بڑے سائز کے 3 کاغذات تھے جن پر علی عمران کے متعلق تفصیلات درج تھیں۔ مادام برتھا کی نظریں بڑی بے چینی سے ان کاغذات پر دوڑنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ جب مادام برتھا نے تینوں کاغذات پڑھ لیے تو اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، اور آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے آثار بھی موجود تھے۔ کاغذات پر درج تفصیلات کے مطابق عمران انتہائی عیار، خطرناک حد تک ذہین، مارشل آرٹ کا ماہر، میک اپ کے فن میں سب سے آگے، اور مجرموں کے حق میں حد درجہ سفاک واقع ہوا تھا، مگر بظاہر وہ انتہائی احمق، بے ضرر اور مسخرہ سا معلوم ہوتا تھا۔ کاغذات میں ان بین الاقوامی مجرم تنظیموں کی ایک طویل فہرست درج تھی جو عمران سے ٹکرائیں اور پھر اس کے ہاتھوں فنا ہو گئیں۔ البتہ کاغذات پر ایک اہم بات درج تھی کہ عمران اپنے فلیٹ پر بہت کم رہتا ہے۔ وہاں اس کا باورچی سلیمان رہتا ہے، جبکہ عمران زیادہ تر رانا ہاؤس میں وقت گزارتا ہے، جس کا پتہ بھی بتا دیا گیا تھا، اور رانا ہاؤس میں اس کا ساتھی ایک گرانڈیل حبشی جوزف ہوتا ہے جو خود بھی مارشل آرٹ کا ماہر اور انتہائی طاقتور ہے۔ کاغذات کے مطابق عمران کو صنف نازک سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، اور خوبصورت سے خوبصورت لڑکی بھی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح کی اور بھی کئی تفصیلات ان کاغذات میں درج تھیں۔ عمران کے خاندانی حالات اور اس کے خاندان کے افراد کے متعلق بھی اس میں تفصیلات درج تھیں۔ مادام برتھا نے کئی بار ان تفصیلات کو پڑھا، اور پھر کاغذات میز پر رکھ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ وہ عمران کے خاتمے کے لیے کوئی یقینی منصوبہ تیار کرنا چاہتی تھی، مگر جو بھی منصوبہ اس کے ذہن میں آتا، اس میں کافی سوچ بچار کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکل آتی جس کی وجہ سے وہ اسے مسترد کر دیتی اور پھر کسی نئے منصوبے پر غور کرنے لگتی۔ اسی سوچ بچار میں تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ پھر اچانک ایک اچھوتا منصوبہ اس کے ذہن میں آ گیا، اور مادام برتھا خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا،
اور مادام برتھا کو کافی سوچ بچار کے بعد بھی اس میں کوئی خامی نظر نہ آئی تو اس نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ضروری تفصیلات اپنے ذہن میں طے کی اور پھر وہ الارم لگا کر اطمینان سے سو گئی تاکہ صبح جلدی اٹھ کر وہ پہلی فلائٹ سے پاکیشیا پہنچ سکے۔ اب اسے مکمل اطمینان تھا کہ وہ عمران کو موت کے جال میں پھنسا لینے میں لازماً کامیاب ہو جائے گی۔ ٹائیگر اپنے کمرے میں بیٹھا ایک سائنسی میگزین دیکھنے میں مگن تھا کہ قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹائیگر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر سپیکنگ، ٹائیگر نے کہا۔ عمران سپیکنگ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر عمران کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کافی عرصے سے عمران نے ٹائیگر کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور وہ فارغ رہتے رہتے اب بری طرح تنگ آ گیا تھا۔ او باس، شکر ہے آپ نے مجھے یاد تو کیا، میں تو فارغ رہ کر تنگ آ گیا تھا، ٹائیگر نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنے تنگ ہو گئے ہو؟ کہیں ٹائیگر سے بلی تو نہیں بن گئے؟ عمران کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے نہیں باس، ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے، حکم کریں، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں شہر میں ایک ایسے حبشی کو تلاش کرنا ہے جو جوزف سے بھی قد و قامت میں باہر ہے۔ اس کا نام جوانا ہے اور اس کی خاص شناخت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر درمیان میں نیلے رنگ کا ایک ستارہ کھدا ہوا ہے۔ عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں اسے جلد ہی تلاش کر لوں گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جب تم اسے تلاش کر لو تو مجھے اطلاع کر دینا، مگر خیال رکھنا اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھنا، وہ انتہائی طاقتور اور خطرناک لڑاکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم واقعی ٹائیگر سے بلی بن جاؤ اور مجھے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کرنا پڑے، عمران نے کہا۔ دیکھا جائے گا باس، پہلے میں اسے تلاش تو کر لوں، ٹائیگر نے قدرے ناگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے عمران کا یہ فکرہ خاصا ناگوار گزرا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے ماہر لڑاکا سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے تلاش کر کے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع کر دینا اور اس کی مکمل نگرانی کرنا، بائے بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور پھر خود اٹھ کر تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کے ذہن میں عمران کی بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حبشی کو تلاش کر کے عمران کو اطلاع دینے سے پہلے اس سے ٹکرا جائے گا اور پھر اس حبشی کو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سمیت عمران کے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلوم ہو سکے کہ ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے۔ چست لباس پہن کر اور جیب میں ریوالور ڈال کر وہ تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا جہاں پارکنگ شیڈ میں اس کی موٹر سائیکل موجود تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک بار وہ موٹر سائیکل پر پورے شہر کا راؤنڈ لگائے گا، شاید وہ حبشی کہیں سڑک پر چلتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر ایسے بات نہ بنی تو پھر وہ ہوٹلوں میں جا کر اسے تلاش کرے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور پھر اس کی موٹر سائیکل شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے درمیانی ہی رکھی تاکہ وہ آسانی سے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لے سکے۔ 2-3 سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ جیسے ہی سرکولر روڈ پر پہنچا، اس نے دور سے عمران کی کار جاتی ہوئی دیکھ لی اور پھر موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر کے وہ ایک بار عمران کی کار کو کراس کرتا ہوا گزر گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے دیکھ لیا تھا کہ عمران خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر کوئی غیر ملکی ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے ہوئے موجود تھا۔ عمران اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا مگر اگلے ہی چوک پر سرخ بتی کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اور چند لمحوں بعد عمران کی کار بھی چوک پر پہنچ گئی، مگر دوسرے لمحے ٹائیگر کار کو دائیں طرف مڑتے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس طرف جانے والی سڑک خاصی غیر آباد اور سنسان رہتی تھی کیونکہ وہ خاصی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عمران آخر اچھی سڑکیں چھوڑ کر اس ٹوٹی پھوٹی اور غیر آباد سڑک کی طرف کیوں مڑ گیا، مگر پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ عمران کوئی بچہ نہ تھا کہ وہ غلطی کرتا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ عمران کا ہر کام جو بظاہر کتنا ہی مضحکہ خیز کیوں نہ دکھائی دیتا ہو، کوئی نہ کوئی رمز ضرور اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے سبز بتی ہوتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی، شاید یہ اس کی چھٹی حس تھی۔
آخر اگلے چوک پر پہنچنے تک اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سنسان سڑک پر عمران کے پیچھے جائے گا، چاہے یہ بات بے نتیجہ ہی کیوں نہ ثابت ہو، مگر اس کا ذہن تو کم از کم مطمئن ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اگلے چوک سے موٹر سائیکل موڑی اور پھر ایک بائی پاس روڈ پر وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تیزی سے اس سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا جس پر عمران نے کار موڑ دی تھی۔ یہ بائی پاس روڈ تقریباً اسی سڑک کے درمیان میں جا ملتی تھی۔